بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم صدر جلسہ، باوقار اہل میزان اور شمع نبوت کے پروانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے جیسا کم علم فہم، بے مایا بے سرمایہ طالب علم اس ہستی محترم مکرم معظم مجلہ شخصیت کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں، جس کے بارے میں خود خالق کون و مکان، مالک دو جہاں، رب ذوالجلال کی زبان قدرت بیان سے یوں آیا ہوتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کی شان اقدس کو کلام لا ریب یوں بیان کر رہا ہو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کو ذات رحمان و رحیم اپنے پیارے بھرے لہجے میں کبھی یا ایہا المزمل کہہ کر مخاطب کر رہی ہو تو کبھی خطاب یا ایہا المدثر کہہ کر کیا جا رہا ہو تو کبھی عرش اعظم سے طٰہٰ یاسین کی صدائیں لگائی جا رہی ہو تو کبھی احمد و محمد کے میٹھے میٹھے ناموں سے پکارا جا رہا ہو۔ ایسی اعلیٰ و بالا عرفہ اقدس شخصیت کے بارے میں میری کیا بساط، میری کیا کہ میں لب کشائی کروں۔ اس حقیر انسان کی حقیر زبان میں وہ قوت کہاں ہے کہ میں میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے گنبد خضرا کے مہدی فاطمہ کے ابا جان حسن حسین کے نانا جان حضرت علی کے سسر احمد مختار سید ابرار مصطفیٰ مرتضی مجتبی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کو بیان کر سکوں۔ میں تو یہ تصور کرتا ہوں ہزار بار بشویم دہن زمشک و غلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ سامعین با تمکین، قرآن مقدس کی ہزارہا آیات در حقیقت اخلاق نبوی کے عملی اور تعارفی ابواب ہے۔ سیرت نبوی کے ہزارہا گوشے قرآن کریم ہی کے عملی پہلو ہے۔ قرآن میں جو احکام کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کے اعمال ہے۔ قرآن میں جو معاملات کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کا حسن معاشرت ہے۔ قرآن میں جو اخلاق کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کی جلوت ہے۔ قرآن میں جو خشیت کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کی خلوت ہے۔ قرآن میں جو قہر اور غلبے کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کا جلال ہے۔ قرآن میں جو رحمت و شفقت کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کا جمال ہے۔ پورے قرآن کو دیکھا جائے تو سب کچھ سیرت نبوی میں ہے، اور پوری سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو سب کچھ قرآن کی آیات و بینات ہے۔ سامعین با تمکین، حضور صاحب کوثر کی پاکیزہ اطیب اطہر اجمل احسن حیات مبارکہ کے دو پہلو ہیں، توجہ رکھنا۔ ایک ہے ذات مصطفیٰ، دوسرا ہے صفات مصطفیٰ۔ ان دونوں ہی پہلو پر لکھنے والوں کے ہاتھ لکھتے لکھتے تھک گئے، ان کے قلم خشک ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ پھر میں کیوں نہ اس کی سیرت بیان کروں جس نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ کو معاف کر کے عفو درگزر کا ایک نمونہ پیش کیا تھا، اور اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ خدمات پر کبھی بھی اف تک نہ کہہ کر ایک شفقت کی ایک مثال قائم کی تھی۔ غزوہ حنین میں حوازن و ثقیف اور احد کی لڑائی میں خالد بن ولید کے اچانک حملے نے مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا دیے تھے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ثبات قدمی کا مظاہرہ کر کے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا کہیں راہ کہیں موڑ دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔